دور حاضر کے مطابق ان میں جدت لانا، آج کے دور جدید کے ساتھ ان کو ہم آہنگ کرنا، ان تمام چیزوں پر مشاورت ہوتی ہے، تگ و دو، جد و جہد مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، مختلف وزراء کے ساتھ چند ہفتوں میں اجلاسات، پھر ان کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنا، مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور میں مملکت خداداد پاکستان کو ان تمام شعبوں میں اپنی خدمات فراہم کر رہا ہوں۔ جب ہم 2018 کے بعد انتخابات ہوئے اور حکومت بنی، ہم اسمبلیوں میں آئے، ہم نے اپوزیشن کی صورت میں حکومت کے ان اقدامات پر تنقید بھی کی کہ جو عوام مختلف شعبۂ زندگی سے ہم تک لاتے تھے، لیکن پھر مجھے ادراک ہوا اور اس کی تشہیر بھی کی گئی کہ وزارت مواصلات، اس کو تمام وزارتوں میں پہلا نمبر اور پہلی پوزیشن دی گئی۔ اور جب مجھے یہ وزارت ملی تو اس کے بعد مجھے یہ معلومات حاصل ہوئی کہ ملک کے اندر سینکڑوں ڈاکخانے بند کیے گئے، سیونگ اکاؤنٹس جو پوسٹل سروسز کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، فیٹ ایف کی ریکوائرمنٹ کو بنیاد بنا کر اس کو بند کر دیا گیا۔ مشکلات میں اضافہ ہوا۔ یہاں پر کارکنان جہاں ضرورت تھے، پوسٹ مین جہاں ضرورت تھے، گزشتہ 4 سال میں ان پر بھرتیاں نہیں کی گئی، ریونیو زیادہ دکھانے کے لیے ڈاؤن سائزنگ کی گئی، کوئی نئے اقدامات جو وقت کا تقاضا تھے، جو فیٹ ایف کی ریکوائرمنٹس تھی، ان کو پورا نہیں کیا گیا۔ میں نے روز اول سے ان اداروں کے سربراہان سے بیٹھ کر ماضی کی حکومت اور ان کے اقدامات پر تنقید نہیں کی، بلکہ جو مسائل ہمارے سامنے لائے گئے اس کے حل کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائیں، مختلف مشاورتی اجلاسات بلائے، اور آج میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم سیونگ اکاؤنٹس کو بھی دوبارہ بحال کرنے کے بہت قریب ہیں۔ جتنے پوسٹ مین اس وقت ضرورت ہے پاکستان پوسٹل سروسز کو، ان کی ریکروٹمنٹ وہ بھی بہت جلد اس کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، اور
اس کے ساتھ ساتھ ری آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی میں نے ڈی جی صاحب سے اور سیکرٹری کمیونیکیشن صاحب سے مسلسل ان کو ہدایات دے رہا ہوں کہ آپ 22 کروڑ لوگوں کے حوالے سے اپنی آرگنائزیشن کو دوبارہ جدید خطوط پر استوار کرے تاکہ لوگوں کی ضروریات وہ ان کی دہلیز پر ہم حل کر سکیں، پورا کر سکیں۔ آج بھی جب ہم کہیں جاتے ہیں دور دراز پسماندہ علاقوں میں تو سب سے زیادہ مسائل وہاں پر پوسٹ آفیسز بند ہونے کی وجہ سے کہ ان کے تعلیمی اسناد جو خط و کتابت تعلیمی اداروں کے ساتھ پینشنرز کو جو مسائل درپیش ہیں، اور میں نے وزارت سنبھالنے کے بعد ڈی جی صاحب موجود ہیں کہ ان کو ٹارگٹ دیا کہ آپ پہلے مرحلے میں 600 ڈاک خانے جو ہیں وہ فوری طور پر بحال کریں، اور آج مجھے خوشی ہے کہ 600 ڈاک خانوں میں تقریباً 442 ڈاک خانے کھول دیے گئے ہیں، اور ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے، اور جہاں نہیں بھی تھے وہاں نئے ڈاک خانوں کی انشاءاللہ بنیاد ڈالیں گے، اور لوگوں کی ضروریات کو ان کی دہلیز پر حل کرنے کی مکمل کوششیں جاری رہیں گی۔ آج تقریب کا اصل مقصد پوسٹ مین کو موٹر سائیکل کی تقسیم ہے۔ ہم ان کو موٹر سائیکل دے رہے ہیں۔ یونیورسل پوسٹ یونین کی طرف سے بھی میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور گزشتہ ہفتے ہم برن میں یو پی یو کے سیکرٹری جنرل سے ہم نے ملاقات کی، اور جو تعاون ہم نے ان سے طلب کیا اس پر انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ وہ تمام وسائل جو پاکستان پوسٹل سروسز کو ضرورت ہے اس کے لیے جدوجہد جاری رہے گی، اور جس طرح آپ کو ڈی جی صاحب نے کہا کہ ہم ڈیجیٹل فونز بھی ان پوسٹ مین حضرات کو دیں گے کہ جو مسائل اس وقت ترسیل میں ڈاک کی ترسیل میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ حل کیے جائیں، ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو، لوگوں کی ڈاک محفوظ طریقے سے ان کو ان کے گھر کی دہلیز پر میسر ہو، اور جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں جس میں نظام کے اندر کمزوریاں ہیں یا افراد کے اندر کمیاں ہیں، ان تمام خامیوں کو بہت جلد انشاءاللہ دور کر دیا جائے گا، اور کوشش یہ رہے گی کہ پبلک کو پاکستان پوسٹل سروسز وہ اپنی سروسز جس طرح ان کا حق ہے اس طرح ادا کرتی رہے۔ ملک کے اندر یقیناً وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، لیکن ہم نے روایتی سیاست کو کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ ہم نے سیاست سرکاری عمارتوں کے باہر ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں گے۔ یہاں پر ہمارا جو فرض منصبی ہے
اس کی ادائیگی میں ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور اس بنیاد پر میں آپ تمام حضرات سے، خواتین و حضرات سے اس بات کا طالب ہوں کہ جو آپ کے افسران ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ اس ادارے کی ترقی کے لیے بھی دعا کریں اور ملک کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن اور ہماری معیشت کو ترقی دے، تاکہ ہم اپنی خدمات کو قوم کے سامنے مزید بڑھا سکے اور اس ملک و ملت کی ترقی میں اپنے فرائض سے ہم اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ڈی جی صاحب نے کہا کہ کمرشلائزیشن کی طرف پوسٹل سروسز کو لے جایا جا رہا تھا، لیکن جو صلاحیتیں پاکستان پوسٹل سروسز کے افسران میں ہیں اور جو مشقت پاکستان پوسٹل سروسز کے کارکنان کر سکتے ہیں، ہمیں صرف اس وزارت کا اور اس ڈپارٹمنٹ کا نصب العین اس کا متعین کرنا ہے، اور انشاءاللہ تھوڑے اور مختصر وقت میں ہم اس کو اپنی راہ اس کی متعین کر کے انشاءاللہ اس کو